بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنا تیسرا لیکچر لیں گے جس کا نام ہے مرزا محمد سعید۔ اس سبق میں ہم مصنف کا تعارف، خاکہ کی تعریف، سبق کا خلاصہ، سوالات کے جوابات اور مشقی سوالات اور جملے کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم مرزا محمد سعید کے مصنف کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا محمد سعید کے مصنف کا نام ہے، یعنی مرزا محمد سعید سبق ہے جو کہ ایک خاکہ ہے، اور اس کے مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی ہے۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے اور ان کی تاریخ وفات 1967 ہے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ٹی پی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ 1925 میں انہوں نے FSC کالج لاہور سے FSC کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی ادبیات میں BA آنرس کیا اور MA فارسی کا امتحان بھی دیا۔ پاکستان بننے کے بعد شاہد احمد کراچی منتقل ہو گئے اور انہوں نے انگریزی تراجم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دیں اور 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اب ہم ان کی انداز بیان کو دیکھتے ہیں۔ ان کا انداز بیان بہت ہی سادہ تھا، وہ عام فہم انداز میں بیان کرتے تھے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب بھی ان کی پہچان بنا۔ ہم ان کی اہم تصانیف کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر، جس میں زیر نظر خاکہ لیا گیا، زیر نظر خاکہ مینس یہ جو مرزا محمد سعید ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی ببتا اور دھان کے گیت شامل ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مین پوائنٹس ان کے اندر یاد رکھیں، تو مرزا محمد سعید کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جائے پیدائش، والد کا نام، انداز بیاں، اہم تصنیف، اصلی نام، وجہ شہرت اور خطاب، یہ اس کے اہم پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کے درس جواب کی نشاندہی میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ مرزا محمد سعید ایک خاکہ ہے، تو ہمیں خاکہ کی تعریف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر، اس سبق کے اندر پھر ہمیں اس خاکہ کے اندر ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ تو خاکہ کی تعریف ہے کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو۔ سوانح کا کیا مطلب ہے کہ جس میں کسی بھی شخص کی پوری زندگی میں اس کے حالات و واقعات، اس کی پسند ناپسند، ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن خاکہ میں ایسا نہیں ہوتا، تو مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکہ میں اس شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے عمدہ خاکے لکھے، یعنی کہ جو خاکہ نگاری میں جو مشہور مصنفین ہیں ان کے نام مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل ہیں۔ اب ہم مرزا محمد سعید کے سبق کے خلاصہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس کو پورا پڑھنا ہے، پورا پڑھنے کے بعد اس کے مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے اس کا، مرزا صاحب دہلی کے ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان اور منشی ذکا اللہ سے بھی مرزا صاحب کی رشتہ داری تھی۔ آپ نے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں علی گڑھ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ آپ نے علامہ اقبال سے بھی اکتساب فیض حاصل کیا۔ بطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج آپ کے شاگرد تھے۔ ایک دن ڈاکٹر تاثیر کے گھر ایک ادبی حلقے میں فیض احمد فیض نے مرزا کی کسی بات پر انہیں ٹوک دیا۔ مرزا صاحب نے ایسی علمی بحث کی کہ فیض بھی دم بخود رہ گئے اور مرزا صاحب کی علمی لیاقت کے قائل ہو گئے۔ مرزا صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اپنی پینشن کا زیادہ حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے کہ ہم پاکستان سے پہلے صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ مرزا محمد سعید کی خاموش وفات کا ہمیں تیسرے دن اخبار سے علم ہوا۔ ان کی موت کی خبر ان کے سینکڑوں دوستوں کو نہ ہو سکی۔ مرزا صاحب ہر کام نہایت خاموشی سے اور اپنی دلی تسکین کے لیے کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے ناول لکھوانے کے لیے انہیں بھاری رقم کی پیشکش کی مگر انہوں نے ایک لفظ بھی نہ لکھ کر دیا۔ مرزا صاحب اپنے دونوں ناول یاسمین اور خواب ہستی بغیر کسی قیمت کے چھپوانے کے لیے دے دیے۔ آپ کی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت بھی بغیر کسی معاوضے کے چھپی اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹ لی جائیں تو ان میں یہ کتاب بھی شامل ہوگی۔
اس کے بعد 40 برس کی عمر میں آپ کے ہاتھ میں رشا یعنی کہ کپکپی آ گئی، جس کی وجہ سے لکھنے میں دقت ہوتی تھی۔ آپ بہت اخلاق، خوش مزاج اور خوش لباس شخص تھے۔ موت پر حق ہے، مگر مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا مرزا محمد سعید کا خلاصہ۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں اور اس میں جو ہمارے سوالات کے جوابات ہیں، ہم سب سے پہلا سوال ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ ابھی ہم نے خلاصہ میں پڑھا تھا کہ مرزا محمد سعید اپنی تسکین کے لیے لکھتے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے۔ سوال نمبر 2، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے ایک پبلشر نے مرزا صاحب کو ناول لکھنے کے لیے کہا، کے لیے 1000 روپے کی پیشکش کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 250 روپے میں بھی اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا۔ چنانچہ پبلشر مصنف کو ساتھ لے کر مرزا صاحب کے پاس گئے اور ناول لکھنے کی فرمائش کی، مگر مرزا صاحب ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بولے، آپ میرے ناول کے 5000 بھی دیں، 10,000 بھی دیں، مجھے پھر بھی منظور نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول کیوں لکھوں؟ اس کے بعد کوشچن نمبر 3، مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ ہم نے ابھی خلاصے میں بھی پڑھا، مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی اعلیٰ کارنامہ ہے کہ اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4، مرزا صاحب کی کن 2 شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کے 2 قومی شخصیات سر سید احمد خان اور علامہ اقبال سے عزیزداری تھی۔ علامہ اقبال ان کے استاد بھی تھے۔ سوال نمبر 5، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ انگریزی کے پروفیسر تھے۔ اگلا کوشچن، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ گھنٹوں مطالعہ کرتے، پینشن لینے کے بعد بھی اسی شغل کو جاری رکھا اور پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف نے مرزا صاحب کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست کی تو مرزا صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آؤں گا۔ مرزا صاحب کا حلیہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب کٹڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، روشن آنکھیں رکھتے تھے۔ ان کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، داڑھی منڈی ہوئی تھی، کترواں مونچھیں تھیں، سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، دھان پان سے آدمی لگتے تھے۔ اگلا کوشچن، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا صاحب کے دونوں ناول کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ مرزا صاحب پطرس بخاری کے استادوں میں سے تھے۔ پطرس بخاری ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی علمی قابلیت کے سامنے خود کو کم تر سمجھتے تھے۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ پطرس صاحب اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہو گیا جس میں بڑے بڑے ادب اور شعراء مدعو کیے جاتے تھے۔ اس حلقے میں کسی ادبی موضوع پر مقابلہ پڑھا جاتا اور کسی پر گفتگو ہوتی۔ مرزا صاحب بھی اس میں شریک ہوئے اور اپنے علم کے سمندر سے فیض یاب ہوئے۔ اکثر اوقات ان کی دولت کے سامنے بلند پایہ ادیب شاعر بھی حیران رہ جاتے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ ایک بہت زیادہ علم رکھنے والا انسان، عالم یعنی کہ ایک بہت زیادہ علم رکھنے والے قابل انسان کی موت، عالم یعنی دنیا کی موت ہوتی ہے، کیونکہ اس آدمی کے دنیا سے چلے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان تو دنیا میں بہت ہیں مگر عالم کوئی ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے درست جواب کی نشاندہی کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے کہ مرزا محمد سعید کی کس ادیب کی تحریر ہے؟ تو مرزا محمد سعید کے مصنف کا کیا نام ہے؟ شاہد احمد دہلوی۔ تو اس کا درست جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ تو درست جواب ہے سر سید احمد خان سے تھی۔ مرزا محمد سعید کی بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ اور کوشچن میں بھی ہم نے پڑھا کہ انسان شہرت اور دولت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن مرزا محمد سعید کو دونوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، تو اس لیے جس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے شہرت اور دولت۔
दाल है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? MA अंग्रेज़ी अदब की सनद ली। हिस्सा है महमूद निज़ामी के मुकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? तो जो उन पर तनकीद की थी वो फैज़ अहमद फैज़ ने की। वाओ हिस्सा है प्रोग्राम दानिश कदम में कितने दानश्वर बुलाए जाते थे? तो उसमें 4 दानश्वर बुलाए जाते थे। मिर्ज़ा साहब पेंशन का बड़ा हिस्सा सर्व कर देते थे, किताबों पर सर्व कर देते थे। उसके बाद गलत और दुरुस्त की दुरुस्त की निशानदेही करें। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, दुरुस्त। मिर्ज़ा साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से घबराते नहीं थे, गलत। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, दुरुस्त। मिर्ज़ा साहब जो कह देते उससे कभी ना फिरते, दुरुस्त। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दिल के मरीज़ थे, गलत। उसके बाद जुमले हैं। जुमलों में सबसे पहला हमारा लफ्ज़ हमें जो दिया गया है वो है सानियाए इर्तिहाल। प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की वफ़ात कौम के लिए सानियाए इर्तिहाल है। दूसरा है सुनावनी, गरीबों के साथ ज़्यादती की कहीं सुनावनी नहीं होती। एकाएकी ज़लज़ले से एकाएकी सारे घर मसमार हो गए। बेमुसरत आजकल कोई शख्स भी बेमुसरत काम नहीं करता। मुतमव्वल मिर्ज़ा सईद का ताल्लुक़ मुतमव्वल घराने से था। कराबतदारी मिर्ज़ा साहब की सर सैयद अहमद ख़ान से कराबतदारी थे। हीज समझना पुत्रस अपने आप को मिर्ज़ा साहब के सामने हीज समझते थे। शुदा इंसान के तमाम ज़ख़म भर जाते हैं। करोफ़र अमीर लोगों का करोफ़र देखकर गरीब दिल मसमूस के रह गए। क़ल्ब मुतमइन्ना मिर्ज़ा साहब क़ल्ब मुतमइन्ना के लिए लिखते थे। अर्ज़ मुद्दा काश कोई शायर से भी पूछे कि अर्ज़ मुद्दा क्या है। मुतबस्सिम मिर्ज़ा साहब का चेहरा मुतबस्सिम था, बीमार नहीं लगते थे। राशा बुढ़ापे से हाथ में राशा आ जाता है। राशा मीन्स कपकपी। जामिउल उलूम प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद एक जामिउल उलूम शख्सियत थे। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप इसके सवाल जवाब और सब कुछ आराम से कर सकेंगे और इनको मुकम्मल करें और इनकी पिक्स बना के शेयर करें।